الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین عن عبس الغفاری رضی اللہ عنہ فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بادروا بالموت ستا امرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرهن ونشاء يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اعظام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگے تو اس سے پہلے زندہ رہنے سے موت کو بہتر سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگے تو اس وقت موت کو بہتر سمجھو زندہ رہنے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ حدیث ارشاد فرمائے۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 494 کی حدیث شریف ہے۔ عن عبس الغفاری رضی اللہ عنہ فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبس غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بادروا بالموت ستا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سے سبقت کر جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 6 چیزیں ظاہر ہونے لگے تو موت کو بہتر سمجھو زندہ رہنے سے۔ پہلی چیز بے وقوفوں اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی پر، اور دوسری چیز وَكَثْرَةَ الشُّرْطِ، سپاہیوں اور پولیس والوں کی کثرت پر، اور تیسری چیز وَبَيْعَ الْحُكْمِ، حاکموں کے فیصلوں کی فروختگی پر، اور چوتھی چیز وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، خون ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر، اور پانچویں چیز وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، رشتہ ناتا توڑے جانے پر، اور چھٹی چیز وَنَشَاءً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، کم لڑکوں کی جماعت پر، نو عمر لڑکوں کی جماعت پر جو قرآن کریم کو گانے بجانے کی چیز بنائے، يُقَدِّمُونَهُ، کہ ان کو گانے بجانے کے طور پر لوگ پیش کرے، يُغَنِّيهِمْ، وہ لوگوں کو قرآن کریم کو گانے کی آواز میں سنائے، وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ ان کے مقابلے میں عقل و سمجھ کے اعتبار سے کم کیوں نہ ہو۔ تو حدیث مذکورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشین گوئیاں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 6 چیز ظاہر ہو جائے گی، امت کا حال بس سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، معاشرہ خراب ہو جائے گا، اور اسلام کا پورا حلیہ بدل دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 6 چیزیں ظاہر ہو جائے گی تو اس وقت زندگی سے موت کو بہتر سمجھو۔ پہلی چیز مذکورہ حدیث شریف میں جس کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، نااہلوں کی حکومت۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہاری حکومت کا ذمہ دار، تمہارا لیڈر
تمہارا حکام رذیل اور گھٹیا لوگ ہوں گے، یہ نااہل ہوں گے، جو حکومت کے اہل نہیں ہوں گے، نہ ان کے پاس عقل ہوگا، نہ ان میں علم و ہنر ہوگا۔ نہ آپ نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو اس وقت تم زندہ رہنے سے موت کو بہتر سمجھو، تم مر جانے کو بہتر سمجھو، تم مر کر زمین میں دفن ہو جانے کو بہتر سمجھو زندہ رہنے سے۔ پہلی پیشین گوئی آپ نے فرمائی کہ نااہلوں کی حکومت پر موت کے ذریعے سے مسخط کر جاؤ، اور دوسری پیشین گوئی آپ نے یہ فرمائی وَكَثْرَةَ الشُّرُطِ، و پولیس والوں اور سپاہیوں کی کثرت پر۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پولیس والے ایسے نہیں تھے جس طرح کی پولیس والے آج کل کے زمانے میں۔ پولیس والوں کی ضرورت حالات کو سازگار اور درست بنانے کی ہوتی ہے، پولیس والوں کی ضرورت دوسروں کی مدد کرنے کی ہوتی ہے، حالات کو سدھارنے کی ہوتی ہے۔ مگر آج کل کی جو پولیس ہے، آج کل کے جو پولیس والے ہیں، وہ بجائے حالات کو درست کرنے کے، بجائے لوگوں کی مدد کرنے کے، لوگوں پر ظلم زیادتی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ پولیس والے کمزوروں اور نہتوں پر جب ڈنڈا چلائیں گے، کمزوروں اور نہتوں پر جب ظلم کریں گے، ایسا زمانہ آئے گا تو تم زندہ رہنے سے موت کو بہتر سمجھو۔ اور تیسری پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَبَيْعَ الْحُكْمِ، حاکموں کے فیصلوں کی فروختگی پر۔ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ فیصلے پیسوں اور روپیوں کے عوض میں ہوگا، حکام اور قاضی جب فیصلے کریں گے تو جس کے پاس زیادہ روپیہ ہوگا، جو مالدار ہوں گے، ان کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا زمانہ آئے گا تو تم زندہ رہنے سے موت کو بہتر سمجھو، تم زمین میں دفن ہو جانا بہتر سمجھو زندہ رہنے سے۔ اور چوتھی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، خون ریزی کو ہلکا سمجھے جانے پر، خون ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر۔ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ خون ریزی معمولی سمجھیں گے، تھوڑی تھوڑی بات پر فساد ہو جائے گا، تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ تلوار، بندوق اور ہتھیار نکال لیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ اگر ایسا زمانہ آئے گا تو تم زندہ رہنے سے موت کو بہتر سمجھو۔ یہ چوتھی پیشین گوئی آپ نے فرمائی۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں پیشین گوئی یہ فرمائی وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ رشتہ کو نبھائیں گے نہیں، رشتہ کو توڑیں گے، معمولی بات پر رشتہ داروں سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، معمولی بات پر رشتہ کو توڑیں گے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے کو خیر و عافیت سمجھیں گے۔ اس کی دو وجہ ہوگی کہ وہ سمجھیں گے کہ رشتہ داروں سے اس کو اذیت ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کہیں رشتہ داروں کی مدد نہ کرنے پائے۔ ان دو وجہوں سے لوگ اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں سے دور رہنے کو خیر و عافیت سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ جب رشتہ ناتا توڑے جائیں گے تو تم زندہ رہنے سے موت کو بہتر سمجھو، زمین میں دفن ہو جانے کو بہتر سمجھو زندہ رہنے سے۔ اور چھٹی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَنَشَاءً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَّامِيرَ، کم لڑکوں کی جماعت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کم عمر والوں لڑکوں کی ایک جماعت پیدا ہو جائے گی۔ یتخذون القرآن مزامیر، جو قرآن کو گانے بجانے کی چیز بنا لیں گے۔ یقدمونہ، لوگ ان کو گانے بجانے کے طور پر پیش کریں گے۔ یغنیہم، وہ لوگوں کو قرآن راگ اور گانے کی آواز میں سنائیں گے۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا، آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ ان کے مقابلے میں
عقل و سمجھ کے اعتبار سے کم کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی پیشین گوئی یہ فرمائی کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کم عمر والے لڑکوں کی، نو عمر لڑکوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی جو قرآن کو گانے بجانے کی چیز بنا لیں گے، جو لوگوں کے سامنے قرآن کو گانے اور راگ کی آواز میں سنائیں گے۔ تو ایسا زمانہ آئے گا تو اس وقت زندہ رہنے سے موت کو بہتر سمجھو۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث شریف میں 6 چیزوں کی ظہور سے پہلے موت کو بہتر سمجھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث کے اندر 6 چیزوں کی پیشین گوئیاں فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ 6 چیز ظاہر ہو جائے گی تو اس وقت زندہ رہنے سے موت کو بہتر سمجھو۔ جب یہ 6 چیز ظاہر ہو جائے گی تو انسانی زندگی نہ رہے گی بلکہ ایک طرح کی جہنم بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 6 چیزیں ظاہر ہو جائے تو تم زندہ رہنے سے موت کو بہتر سمجھو۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔